الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، ماشاء اللہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ کے دن بیان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ بہت ہی خوش آئند چیز ہے۔ اتنی ہی سے پوری بات کچھ لوگوں کے کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بہت اس کا انتظام کرتے تھے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ کوئی حضرت بیان کر دیے، ضرور بیان کرتے تھے۔ کہا مجھ سے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرمائے کہ جب تم سے کوئی بیان کرنے کے لیے کہے تو کہہ دیا کرو۔ تو اسی طریقے پہ میں بھی چلتا ہوں۔ ماشاء اللہ مولانا بھی چل رہے ہیں۔ جب کوئی کہہ دیتا ہے بیان کرو، تعلیم ہے وہ بیان کرنے کی۔ جب کہا تو اس کی طلب ظاہر ہوئی، تو طلب کا جواب طلب سے ہونا چاہیے، یعنی اس کے احکام کو بجا لانے کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جہاں بھی ہم لے جاتے ہیں کچھ حسن زن کی بنا پر بیان کے لیے کہتے ہیں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں اسی محاورہ ہوا صاحب سے۔ یہاں ایک حدیث کی تلاوت میں نے کی ہے۔ حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ معمولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں ہے۔ اتق اللہ کس دل سے فرمایا ہے کہ یہ پڑھا جاتا ہے تو دل پر اب بھی اثر ہوتا ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہم نے سنا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا تھا صحابہ میں کہ کتنی ہی غصہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت، لیکن کسی نے اگر کہا دیا اتق اللہ، میں نے بہت سنا امام محمد احمد صاحب سے، کسی نے کہا دیا اتق اللہ میں تو ہی رک جاتے تھے، بس ختم، غصہ ختم۔ یہ کیفیت ہم سب کی ہونی چاہیے۔ غصہ آ سکتا ہے، صحابہ کو بھی غصہ آیا، آپ نے اختلاف بھی آیا، لیکن طول نہیں کھینچتا تھا۔ جہاں کسی نے کہا اللہ سے ڈرو، بس ڈر گئے، جہاں تھی بات وہاں روک دیا۔ یہ چیز ہم مسلمانوں کے اندر آنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں خاص طور سے جن کا رخ، جن کا راستہ اصلاح اخلاق ہو، ان کو تو ضرور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی جیسے عوام جھگڑتی ہے ویسے ہم بھی جھگڑا کریں، نہیں، ہمارے جھگڑوں میں اور دوسروں کے جھگڑوں میں فرق ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا نام لیا جائے رک جاؤ، صحیح بات ہو اس کو تسلیم کر لو۔ ہمارے اکابر کا بہت طریقہ رہا ہے، کسی نے صحیح بات کہی، بھائی تم نے صحیح کہی۔ حضرت محمد الحق صاحب بہت یہ باتیں بیان کرتے تھے کہ بھائی اصل اطاعت فرما برداری یہی ہے کہ دائمی میں اگر کوئی بات شروع بھی ہو گئی بددینی کی، جب کہا جائے کہ یہ دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو رک جانا چاہیے۔ یہ اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور بہت بڑی بات ہے کہ غصہ آیا ہوا ہے، ہم حق پر بھی ہوں، لیکن کہا جائے کہ بھائی معاف کر دو تو معاف کر دینا چاہیے۔ اس بنا پر معافی کا سلسلہ بھی بہت ہونا چاہیے۔ آج یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہو گئی تو برسوں اپنے سینے میں اس کے رکھتے ہیں، برسوں اس کی کاٹ، اس کے خلاف کرنا، یہ بہت مسلمانوں کے شان کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس بنا پر المومن، مومن جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بات کو پکڑ لیا تو زندگی بھر کو پکڑے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ عام طور سے یہ ہے ہم لوگوں کا، چونکہ یہی کام ہی ہے، اس بنا پر عام طور سے ایسے حالات پیش آتے ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس میں کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا آدمی۔ مومن کی یہی شان ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، ایک کوئی لڑکا رہا، بہت سنا میں نے واقعہ،
محمد احمد صاحب سے شاید اہل علوم میں بھی ہے. ایک صاحب لے آئے اپنے بچے کو کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے. امام محمد احمد صاحب بیان کرتے تھے یہ حضرت یہ گڑ جانتے ہیں سب لوگ بہت کھاتا ہے. جیسا پھر لے آنا لوگوں تعجب ہوا کہ منع نہیں کیا اور کہا کل لے آنا یہ کون سی بات تھی. یہ تھا ایک دن کے لیے ٹال دیا اس کو. جب لے آئے تو کہا اے بیٹا گڑ نہ کھایا کرو. بس نہیں کہا وہ کل بھی کر سکتے تھے آج بھی کہا میں محمد احمد صاحب کہتے تھے گڑ نہ کھایا کرو. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بات تو کل بھی کر سکتے تھے آپ. گڑ کھاتا کہتے گڑ نہ کھایا کرو آج کیوں ہے. کہا بیٹا دیکھو میں آج تک گڑ خود کھا رہا تھا کل تک. تو کہا کہ میں کیسے وہ بات کہوں جو اس جس پر خود عامل نہیں ہوں. اس بنا پر میں نے گڑ چھوڑ دیا گھر سے نہیں کھایا ہے تو آج کہنے کے لائق ہو گیا کہ میں کہوں کہ گڑ نہ کھاؤ. اس کی ضرورت بہت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر قائم رہنے کی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. غصہ ہے ظاہر بات ہے سب کو غصہ آتا ہے. اب غصہ والا دو ایک یہ کہ اپنے غصے کو بڑھاتے ہی چلا جاتا ہے. ایک وہ آدمی ہے غصہ لا تغضب غصہ نہ کرو رک گیا ہے. یہ ایمان ہے. غصہ آنا اتنا برا نہیں جیسے غصہ آنے پر کوئی ڈٹے رہنا یہ برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا تھوڑی دیر میں. صحابہ کرام کا یہی شاید تھی. ہمارے حضرت وغیرہ کا بھی یہی معاملہ تھا. ماشاء اللہ صاحب اور خاص طور سے ہمارے مولانا محمد احمد صاحب تو سراپا اخلاقی تھے. اس معاملے میں ان کی کوئی مثال ہم کو نہیں ملی. ہم تو 20 سال رہے ان کے یہاں لیکن ان کو معلوم تھا غصہ آتے ہی نہیں کوئی. ہر چیز اتنی خلاف چیزیں آتی تھی پیش. کیا کروں مولانا یہ ہے اب کیا کروں جانے چھوڑیے بس اب بیان کیجیے ختم کیجیے. ہے کہ نہیں مولانا کی یاد تھا درگزر. اس بنا پر یہ صفت اگر آ جائے تو بہت سے فسادات اور نزاعات کا خرا کما ہو جائے. خاموشی. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے غصہ آیا تو انہوں نے کچھ کہا نہیں. کہا کہ بھائی میں نے اس لیے نہیں کہا اس کو ڈانٹا نہیں کہ میں خود غصہ کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ چھوڑ لوں غصہ تب کہوں گا تو عمل ہوگا صحیح معنی میں اس کا اثر ہوگا. تو میرے دوستوں بزرگوں انہی سب بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہم لوگ کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. غصہ سب سے بڑی چیز. حضرت مولانا شاہ اللہ صاحب یہاں بہت دنوں تک آئے رہے. وہی ہے غصے پہ بہت کلام کرتے تھے بہت کلام. کیونکہ برادری کے معاملے میں بھی ایسی باتیں تھیں. اس بنا پر غصے کی مذمت پیش نظر رکھنا چاہیے. لا تغضب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجیے. فرمایا لا تغضب غصہ نہ کرو. پھر اس نے پوچھا کہا لا تغضب. فرماتے ہیں لوگ کسی نے کہا کہ حضرت وہی بات آپ نے کہا کہ لا تغضب کئی دن کے بعد کہا لا تغضب غصہ نہ کرو. آپ کل ہی کہہ رہے ہوتے کہ بھائی کل تک میں گڑ کھاتا تھا یا غصہ کرتا تھا اس بنا پر میں نے نہیں کہا. میں نے خود چھوڑ دیا ہے تب اب کہہ رہا ہوں. اس بنا پر ہمارے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. ہمارے بزرگان دین عامل بھی تھے. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب الحمدللہ سراپا علم بردباری تھی. ان کے سامنے کچھ لوگ کوئی بات کہہ دیتے تھے. فرماتے تھے دیکھیے مجھ سے کہا یہ میں کچھ نہیں بولا. ہر آدمی کا کام نہیں تھا کہ چپ ہو جاتا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں یہ وقت ایسا ہے کہ ان اخلاق سیئہ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. کہتے ہیں بدخلقی کی وجہ سے نسبت میں اللہ سے محرومی رہتی ہے. جب تک بدخلقی رہتی ہے قلب میں نسبت میں اللہ کی اس کے اندر صلاحیت بھی نہیں پڑتی. ماں نے لکھا ہے بد اخلاق کے اندر نسبت میں اللہ کی صلاحیت بھی نہیں تھی. اسی بنا پر تصوف میں سب سے زیادہ بدخلقی ہی بحث کی گئی ہے. حسن اخلاق کثرت ذکر دو چیزیں ہیں اس طریق میں کثرت ذکر اور اخلاق کی سے حسن اخلاق. یہ دونوں چیزیں ہم لوگ کو اختیار کرنا چاہیے. کوئی بہت مشکل نہیں ہے.
دین مشکل نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں باطن مشکل ہے، نہیں، باطن بھی مشکل نہیں ہے. ذرا سا ہمت کرو وہ سب چیزیں ہو جائیں گی. حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے ہم نے بہت سنا ہے، بہت کہا ہے. وہ یہی فرماتے تھے کہ کوئی مشکل نہیں ہے دین. اخلاقیات کو لوگ سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے، وہ بھی نہیں ہے. اگر ہمت کر لیں ہے تو بدخلقی سے بھی آدمی بچ سکتا ہے، اچھے اخلاق اختیار کر سکتا ہے. ذرا سا اپنے کو جھکانے کی ضرورت ہے، درگزر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حسن اخلاق کی توفیق بنا. حسن انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم پر ہیں، خلق عظیم پر ہیں. کیا خلق عظیم کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس اخلاق پر تھے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہم تو اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ برداشت کر لیتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہے طریق کی بنیاد حسن خلقی پر ہے. پوری طریق کثرت ذکر، طریق نام ہے کثرت ذکر کا اور حسن خلق کا. کثرت ذکر پر تو کچھ آ بھی جاتے ہیں لیکن حسن خلق پر نہیں آتے. ہمارے مشائخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وتیرے ہی تھا. یہی پورا اخلاق کی اصلاح کرو. اخلاق وصیت الاخلاق سب سے پہلے کتاب لکھی ہے. وصیت الاخلاق حضرت نے لکھی بہت محنت سے. ہم لوگ شادی ہوئی تھی اسی وقت سے اس میں لگایا، ہم بھی نقل کرتے تھے. پھر نقل کرتے لکھ گئی تو پھر مئو کے علماء ہیں بڑے چوٹی کے لوگ، تو پھر کہا تم ہی سناؤ اس کو. تو ہم نے سنانا آسان نہیں تھا وہ، لیکن حسن خلق کی جو حدیثیں تھیں، جامع صاحب بھی تھے، ہم بھی تھے، لکھا اور اسی پہ پورا بیان ہمیشہ حسن خلق. حضرت علامہ گئے، ان کے سامنے بھی اسی کی باتیں فرمائی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاص طور سے اخلاقیات کے سلسلے میں پیش نظر رکھیں گے تو خود اپنی بھی اصلاح ہوگی، طریق میں ترقی ہم کریں گے. اللہ کے قریب سب سے زیادہ قرب جو ہے کہ حسن خلق اختیار کرنے میں. غصہ یا ضبط کر دیا معمولی بات نہیں ہے. غصے کا ضبط کر لینا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کار نیک ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جس طریقے سے حسن اعمال کی توفیق کی دعا کرتے ہیں اس کی توجہ ہے، حسن اخلاق کی بھی توجہ کی توفیق مرحمت فرمائیں تاکہ ہمارا سلوک تمام ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہم کو سرخ روئی نصیب ہو. بس مختصر نہیں عرض ہے تو بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق کی توفیق ہے. اللہ میری اثر کو حسن خلق کی وہی دعا کرے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی دعا فرمائی ہے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی دعا خاص طور سے فرمائی ہے تو ہم لوگ کو تو اور زیادہ اہتمام، ترقی مسافہ اخلاق تھے لیکن تب بھی حسن خلق کے لیے دعا کیا. ہم نے تو بد اخلاقی مبتلا ہے. اس بنا تھا ہم کو تو ضروری اخلاق کی درستگی کی فکر ہونی چاہیے. تصوف و سلوک و خانقاہیں صرف ذکر اللہ کی کثرت کے لیے نہیں ہے، بہت سنا موطانی حضرت میں، بلکہ اخلاق کی درستگی کا نام خانقاہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا بھی کیجیے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. کبھی جامع دعا ہے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق سے ساری دنیا میں اپنے دین کو پھیلا دیا، ہمارے اندر بھی وہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ ہماری طرح خود بخود رجوع ہوں، ہمارے دین سے متاثر ہوں، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں، ہمارے معاملات سے متاثر ہوں. بھائی یہ سچے لوگ ہیں، یہ لوگ غلط کام نہیں کریں گے. یہ عام ہو جانا چاہیے کہ ہم سچے ہیں اور ہم غلط کام نہیں کر سکتے. اس کا بہت عملی تبلیغ یہی ہے. ایک تو قولی تبلیغ ہے، عملی تبلیغ اس چیز کی وجہ سے زیادہ کام ہوا ہے. اس کو صحابہ نے اختیار کیا، تمام ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا اور برابر لکھتے بھی رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا
درود شریف پڑھ کر کے دعا اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.